قرآن مجید سورہ فتح کی پہلی آیت شریفہ جس میں ارشاد رب العزت ہو رہا ہے، بے شک ہم نے آپ کو کھلی ہوئی فتح عطا کی۔ اس آیت شریفہ کے ضمن میں ہماری گفتگو کا جو آج آغاز ہو رہا ہے، اس کا عنوان ہے انشاءاللہ حکمت عملی صلح حدیبیہ اور صلح امام حسن علیہ السلام کے آئینے میں۔ یہ آیت شریفہ جو ہم نے آپ کی خدمت میں عرض کی، اس آیت شریفہ کے شان نزول کے لیے علماء میں دو نظریے پائے جاتے ہیں۔ ایک یہ کہ یہ آیت شریفہ صلح حدیبیہ کے موقع پہ نازل ہوئی ہے، دوسرا نظریہ یہ ہے کہ یہ آیت شریفہ فتح مکہ کے موقع پہ نازل ہوئی ہے۔ بہرحال دونوں صورت میں یہ آیت شریفہ اس موقع پہ نازل ہوئی ہے کہ جب عالم اسلام میں بغیر کسی جنگ کے، اسلام میں ایسا نہیں ہے لیکن بعض لوگوں کے نزدیک صلح اور جنگ کو لے کے ایک حالات پیدا کیے جاتے ہیں۔ بہرحال آج تمہیدی گفتگو ہے اور کچھ اسٹیپ کو آپ کی خدمت میں پیش کریں گے۔ صلح سے متعلق ہم گفتگو کریں گے، پھر اس کے بعد صلح حدیبیہ کے متعلق گفتگو کریں گے، صلح امام حسن سے متعلق گفتگو کریں گے، اور پھر آخر میں البتہ کوشش یہ کریں گے کہ یہ جو ہم نے گنائی ہے گفتگو یہ کل تک ہو جائے، یا میکسیمم پرسوں کی گفتگو میں تھوڑا آغاز تک۔ پھر اس کے بعد ہم ان دونوں صلح کے آئینے میں آج ہماری حکمت عملی کیا ہونی چاہیے۔ ایک تو حکمت عملی کو ہم اس عنوان سے دیکھیں کہ رسول کی اور امام کی حکمت عملی کیا تھی۔ یقیناً انہوں نے جو بھی کیا اس میں حکمت عملی تھی، اس میں کوئی شک نہیں۔ اس حکمت عملی کو انالائز کرنے کا، تحلیل کرنے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ آج ہم ویسے حالات کو تلاش کریں اور خود ہم اس میں حکمت عملی کو اپنانے کی کوشش کریں، تاکہ ویسے ہی ہم آج آگے بڑھیں، اسی سیرت کو ہم اپنا سکیں۔ جنگ اور صلح کو لے کے اسلام میں بہرحال لوگ گفتگو کرتے ہیں کہ دو ایسی روش ہیں کہ جو ایک دوسرے کے متناقض یعنی الٹا ہے، ایک دوسرے کے اپوزٹ میں پائی جاتی ہیں۔ البتہ یہ بہت بچکانی بات ہے، لیکن چونکہ ہماری گفتگو میں ہے اس کو جلدی سے عرض کر دیں کہ بعض اوقات یہ بھی کہا جاتا ہے مثلا امام حسن اور امام حسین علیہم السلام کے مزاج میں استغفر اللہ، یہ نقل کفر نہ باشد، نعوذ باللہ ان کے مزاج میں فرق تھا۔ ایک کا مزاج صلح کا تھا نعوذ باللہ، اور ایک کا مزاج جنگ کا تھا۔ اور ظاہر سی بات ہے کہ یہ بات غلط ہے، مزاج میں فرق نہیں تھا، زمانے کے حالات میں فرق تھا، اور حالات کے اعتبار سے جس کے سامنے جیسے حالات پیش آئے اس نے ویسا فیصلہ کیا۔ اگر امام حسن کی جگہ پہ امام حسین ہوتے تو وہ بھی صلح کرتے، اور امام حسین کی جگہ پہ امام حسن ہوتے تو وہ بھی جنگ ہی کرتے۔ امامت کے مزاج میں فرق نہیں ہوا کرتا ہے، حالات کے اعتبار سے جواب الگ الگ، اور ایک ہی آدمی کا خود رسول نے اپنی زندگی میں جنگ بھی کی اور صلح بھی کی، تو اس کا مطلب یہ تو نہیں کہ رسول خود مولا کائنات کی زندگی کو آپ دیکھیں، رسول جب تک زندہ تھے مولا کائنات نے جو مارکے حل کیے، بے مثال مارکے، مولا کائنات پھر رسول کے بعد مولا کائنات نے ایک بہت بڑی مدت ایسی گزاری جس میں تلوار کو ہاتھ نہیں لگائے، حتیٰ یہاں تک لوگ چیوی گوئیاں کرنے لگے، لوگ نانے کیسی کیسی باتیں کرنے لگے۔ پھر جب مولا کائنات خود منصب خلافت پہ ظاہراً پہنچے تو پھر 3 بڑی جنگیں کی امام علی نے، پھر وہ تلوار کے جوہر دکھائے۔ تو یہ حالات کے تقاضے تھے، جہاں پہ تلوار کا اٹھانا مفید تھا وہاں امام نے تلوار اٹھائی،
اور جہاں پہ تلوار کا نہ اٹھانا مفید تھا وہاں پہ تلوار نہیں اٹھائی، لیکن اس میں بھی اولویت نہ اٹھانے کو ہے، اٹھانے کو نہیں۔ تلوار اٹھانا ائمہ معصومین کے مزاج میں، اسلام کی فکر میں آخری مرحلے کا کام، کہ جب اس کے علاوہ کوئی اور راستہ، کوئی اور حل نہ ہو۔ لہذا جو ان دونوں ائمہ کے بیچ میں فرق بتایا جاتا ہے وہ غلط ہے۔ اسلام کو اگر آپ دیکھیں، اسلام کے کانسیپٹ کو کہ مثلا اسلام میں اصل کیا ہے، اصل صلح ہے یا جنگ ہے؟ تو اگر اسلام کی تاریخ کو آپ دیکھیے تو رسول جب تشریف لائے اور جس وقت رسول نے تبلیغ کرنی شروع کی، قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، لا الہ الا اللہ کہو تاکہ فلاح پا جاؤ، کامیاب ہو جاؤ۔ آج بھی ہے یہ بات، آج بھی جو لوگ لا الہ الا اللہ کہیں گے واقعی صرف زبان سے نہیں، مفہوم کی گہرائی میں جا کے۔ انشاءاللہ ہماری گفتگو میں اہم رکن ہے ایک توحید، ہم اس پہ بات کریں گے، لیکن وہ بہرحال کافی نہیں۔ عزیزان محترم، توحید پڑھیں۔ اگر ہم نے توحید ہی نہیں پڑھا تو پھر ہمارا اسلام کس چیز پہ، ایمان کس چیز پہ؟ پڑھیں توحید۔ توحید کی فضا بننی چاہیے ہمارے درمیان۔ ہمیں معلوم ہی نہیں ہوتا کہ ہماری زندگی کے کس کس مرحلے میں توحید ہے۔ بہرحال ہم تھوڑی سی گفتگو کریں گے، لیکن ظاہر سی بات ہے کہ ہمارے موضوع میں وہ 5 دن تک ہم مسلسل توحید پہ گفتگو نہیں کر سکتے اگر ہم کو اپنے موضوع پہ بات کرنی ہے۔ لیکن ذمہ داری تو ہم سب کی ہے توحید پڑھنا، ہم بھی پڑھیں گے توحید، ہم بھی پڑھتے ہیں، ایسا نہیں کہ ہم آپ سے کہہ رہے ہیں ہم پڑھ چکے ہیں، نہیں، توحید تو ایسی چیز ہے کہ پوری زندگی پڑھنے کی چیز ہے۔ تو ہم سب کا یہ کام ہے، ہم سب کی ذمہ داری ہے۔ مجلسوں میں بھی ہوم ورک ہوتے ہیں، اس سے پہلے بھی ہم نے کل بھی آپ سے بعض گزارشات کی تھی، وہ کل کا ہوم ورک تھا، یہ آج کا ہوم ورک ہے۔ توحید پڑھیں آپ، جب توحید پڑھیں گے تو ایمان اور مضبوط ہوگا، بہت ساری چیزوں کی تصویریں بدل جائیں گی، نگاہ، نظریے بدل جائیں گے، بہت سارے حالات بدل جائیں گے، زمانے میں آپس کے ایک دوسرے کے تعلقات میں فرق ہو جائے گا، کیونکہ پھر سارے کام وابستہ ہو جائیں گے ذات پروردگار سے۔ مولا کائنات کا جو نہج البلاغہ میں پہلا خطبہ ہے، در واقع اس کو علماء کہتے ہیں کہ توحید کا سلیبس، توحید کا سلیبس ہے، یہ نصاب ہے توحید کا۔ پڑھیں، بہرحال اسے گزارش تھی، انشاءاللہ بات ہوگی ہماری۔ تو اسلام کی بنیاد جنگ پہ ہی، اصل پہ، اس پہ ہم بات کر رہے تھے۔ بیس جب رسول نے کہا کلمہ پڑھو تاکہ فلاح پا جاؤ، یہ بات یہیں سے ہوئی تھی نا کہ ہم بھی پڑھیں، ہماری بھی فلاح اسی میں۔ لوگوں نے کلمہ پڑھا، لیکن وہیں پہ لوگوں نے مخالفت کی، اور مخالفت زیادہ ہوئی۔ وہ مخالفت جو تھی رسول کی، وہ سافٹ وار سے تھی، جنگ نرم سے تھی، ہے نا؟ پتھر مارنے والے تھے وہ اتنے نہیں تھے، لیکن رسول کو نعوذ باللہ مجنون کہنے والے، دیوانہ کہنے والے، جادوگر کہنے والے، رسول کے خلاف نیگیٹو پروپیگنڈا، بہت ایک بڑی تعداد تھی لوگوں کی ان ساری چیزوں۔ ان حالات میں جب رسول کے خلاف یہ ساری چیزیں، اتنے رسول کے خلاف نہیں، وہ جو زمانہ ہے رسول کے مخالفت کا، مثلا رسول مسجد حرام میں آ کے بیٹھے ہیں، نماز پڑھ رہے ہیں، عبادت کر رہے ہیں، کسی نے لا کے اونٹ کی غلاظت رسول کے اوپر ڈالی۔ یہ حالات، رسول کے اوپر جب پتھر مارے جاتے تھے تو رسول زخمی ہو جاتے تھے۔ رسول کا مسئلہ نہیں، رسول جو لوگ رسول پہ ایمان لاتے تھے ان پہ ظلم ہوتا تھا۔ عالم اسلام کے سب سے پہلے شہید اور شہیدہ جناب سمیہ اور جناب یاسر، جناب عمار کے والد اور والدہ، کس سختی سے شہید کیا گیا، دونوں پیر کو باندھ کے دو طرف سے جانوروں سے۔ مسلمان جو اسلام لاتا تھا اس کو گرم پتھر پہ لٹایا جاتا تھا، کوڑے مارے جاتے تھے۔ یہ اسلام اتنی آسانی سے نہیں پہنچا ہے جو آج ہم اس کو اپنے ذائقے کے اعتبار سے استعمال کرتے ہیں، بڑی قربانیوں کے نتیجے میں پہنچا ہے، اور آج بھی اسلام ہم سے قربانی چاہتا ہے۔ اگر کسی کے اندر قربانی دینے کا حوصلہ ہے تو اس امانت کو لے کے آگے بڑھ، ورنہ بغیر قربانی کے چونکہ امانت آگے نہیں بڑھ سکتی ہے، لہٰذا اس کو لے کے خیانت نہ کریں۔
دنیا کمانے، شہرت کمانے، لذت کمانے کے بہت سے راستے ہیں دنیا میں، برائے مہربانی ان راستوں کو استعمال کرنے، اسلام کو نہ خراب کریں۔ بڑی قربانیوں سے ہے، لوگوں کو زخمی کیا جاتا تھا گرم پتھر پہ لٹایا، لیکن یہ سارا کام جو تقریباً 13 سال کی مدت 13 سال کی مدت جو رسول مکے میں رہے ہیں، اس ساری مدت میں جنگ کا اعلان نہیں ہوا ہے۔ کوئی جنگ ہوئی ہے اس مدت میں؟ جب تک رسول مکے میں تھے تب تک کوئی جنگ نہیں۔ ہاں، بیچ میں ہجرت کا حکم ہوا، مسلمانوں نے حبشے کی ہجرت کی، وہ واقعات آپ کی نگاہوں کے سامنے، لیکن جنگ نہیں ہوئی 13 سال کی مدت۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہجرت کر کے مدینے تشریف لے گئے ہیں، تب یہ آیت نازل ہوئی ہے جہاد کی، سورہ حج کی آیت نمبر 39 ہے۔ اور بسم اللہ الرحمن الرحیم، اذن للذین یقتلون بانہم ظلموا وان اللہ علی نصرہم لقدیر، جن لوگوں سے مسلسل جنگ کی جا رہی ہے، قتال کیا جا رہا ہے، ان کے اوپر ظلم ہو رہا ہے، انہیں مظلومیت کی جو بنیاد پہ جہاد کی اجازت دی گئی ہے، اور یقیناً اللہ ان کی مدد پہ قدرت رکھنے والا ہے۔ اس کے بعد پھر جب جہاد کا معاملہ اجازت دی گئی، پھر کفار کی طرف سے اٹیک ہوا، لہذا جو پہلی جنگ ہوئی جسے جنگ بدر کہتے ہیں، بڑی بدر، چھوٹی بدر، اور بھی بہرحال جو تاریخ ہے وہ بہت ساری چیزیں کے سامنے۔ تو یہ جنگ کی اجازت کہاں دی گئی؟ جب مدینے آ گئے، حکومت قائم ہو گئی، بہت ساری چیزیں تبدیل ہو گئی، تو پھر اس کے بعد جہاد کی اجازت، اس کے پہلے اجازت نہیں تھی۔ اور اتنے سارے مظالم کو برداشت کرنے کے باوجود رسول نے جنگ کے لیے کبھی بھی ہاتھ نہیں اٹھایا۔ یہ ایک دم کلیئر ہماری تاریخ ہے، ہسٹری۔ اب ان چیزوں کو دیکھنے کے بعد آپ بتائیے کہ اسلام جنگ کا مذہب ہے یا صلح کا مذہب؟ 13 سال تک جنگ نہیں کی، 10 سال جو جنگیں کی وہ ڈیفینسو جنگیں کی، دفاعی جنگیں کی۔ کون سا مذہب ہے؟ صلح کا مذہب ہے کہ، اور اس میں بھی درمیان میں جہاں موقع پڑا وہاں پہ صلح سے کام لیا گیا۔ جنگ مجبوری کا نام۔ سرکار سید الشہداء کا جملہ ہے کہ جو ہمارے جوان اس کو یاد کریں، اس کے آخری حصے کو، ہمارا شعار نعرہ ہونا چاہیے وہ، تاکہ ہمیں یاد رہے اور ہمارے مزاج کو تبدیل کر سکے۔ امام فرماتے ہیں، ان الدعی قد رکزنی بین اثنتین بین الذلۃ والذلہ وہیہات من الذلہ۔ یہ جملہ یہ ہمارا نعرہ بننا چاہیے، ہیہات من الذلہ۔ اس نامراد کے بیٹے نامراد نے ہم کو اس دوراہے پہ لا کے کھڑا کر دیا کہ جس کا ایک راستہ اسلحوں کا راستہ ہے اور ایک راستہ ذلت کا راستہ ہے۔ اس کے بعد امام فرماتے ہیں کہ ہیہات من الذلہ، ہم ذلت سے دور ہیں۔ لہذا اب اس کا مطلب کیا ہوا کہ جو دوسرا راستہ اسلحوں کا راستہ ہے، یہ ہماری مجبوری کا نام ہے، ہمارا اختیار نہیں ہے۔ حکمت دیکھیں، ائمہ کے کلام میں حکمت پوشیدہ ہے۔ ہم چونکہ ذلت نہیں برداشت کر سکتے، ذلت ہمارے لیے صحیح نہیں، ذلت کو لے کے اور عزت کو لے کے بہت سارے اقوال ہیں سرکار سید الشہداء کے، یہ یعنی خود ٹاپک ہے عزت و ذلت۔ اور اب خود یہ ایک موضوع ہے، ہم نے کہا بہرحال 2 جملے کرتے چلیں، ادھر ادھر کی باتیں ہوں تو پھر جو اصل موضوع ہے وہ کم رہ جاتا ہے۔ ہمارے درمیان جو عزت و ذلت کا معیار ہے وہ غلط ہے۔ ہم لوگ بعض اوقات سمجھتے ہیں کسی نے کچھ باتیں ہم سے کہہ دی، اگر ہم چپ رہ گئے تو یہ ہماری ذلت ہے نا، یعنی وہ چیزیں کہ جو ہمارے انانیت کو، ہمارے ایگو کو ٹھیس پہنچاتی ہیں، ہم سمجھتے ہیں یہ ہماری ذلت ہے۔ لہٰذا بعض اوقات پہ قربانی کا کانسیپٹ ختم ہوتا جا رہا ہے، کیونکہ ہمیں لگتا ہے کہ تو ذلت ہے ہماری، چپ رہ جائیں گے ذلت ہے، برداشت کریں گے ذلت ہے، صبر کریں گے ذلت ہے، چیزیں ختم ہو جائیں گی آہستہ آہستہ۔ سرکار سید الشہداء نے ان ساری چیزوں کو پیش کیا اور کہا کہ اب دیکھیں خود روز اول یہ اعلان بھی ہو گیا ہے، ہاتھ من الذلہ، ہم ذلت سے دور ہیں۔ یزید نے پوری کوشش کی کہ مثلا بے عزت کر سکے، لہٰذا قتل کے بعد جو لاشوں کا پائمال کرنا ہے، چادروں کا چھیننا ہے، یہ سب کس لیے ہوتا تھا؟ اسی لیے ہوتا تھا نا،
اعلان کرنا ان کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے، یہ نعوذ باللہ خارجی، یہ سب کس لیے تھا؟ اسی لیے تھا نا کہ نعوذ باللہ ذلیل کر سکے، کیا نہیں کر پایا، اس لیے کہ امام کو معلوم تھا کہ یزید کی نگاہ اور ہماری نگاہ میں عزت و ذلت کے معیار میں فرق ہے، لہذا ہم آپ سے ایک گزارش کریں گے کہ کبھی بھی ذلت کے ڈر سے اسلام کو مت چھوڑیے گا، اس لیے کہ اسلام کو چھوڑنا ہی ذلت ہے، اور نظام کو اپنانا ہی عزت ہے، اور دنیا کی کوئی ایسی کچھ چیزیں ہیں کہ جو صرف اللہ کے ہاتھ میں ہے، کسی دوسرے کو اس میں کوئی دخل ہی نہیں ممکن ہے، ان میں سے عزت اور ذلت ہے۔ قرآن کا ڈائریکٹ ہے، اللہ جسے چاہتا ہے عزت دیتا ہے، اللہ جسے چاہتا ہے ذلت دیتا ہے، تو جب اللہ کے ہاتھ میں ہے تو ہم اللہ سے اپنے آپ کو اس کے راستے پہ لے جائیں، اس سے لو لگا دیں، خود بخود عزت مل جائے گی۔ اتنی ساری کوشش کر کے یزید ایسا ذلیل ہوا کہ اس ذلت کی کائنات میں، تاریخ میں آج تک اور مستقبل میں قیامت تک کوئی مثال نہیں ہے، اور حسین ابن علی اور ان کے اصحاب کو جو عزت ملی اس عزت کی بھی کوئی مثال نہیں، جبکہ اس نے سارے وہ کام کر رکھے تھے کہ جس میں عزت و ذلت۔ لہذا بعض اوقات جب دیکھیں یہ جو موضوع ہے، یہ اس لیے نہیں سنے کہ امام نے صلح کی بہت، نہیں، ہماری زندگی میں بھی صلح کے بہت سے موارد پیش آتے ہیں، اس پہ بھی ہم گفتگو کریں گے۔ لہذا بعض اوقات اگر کسی مومن یا آپس میں قوم میں اختلاف یا کچھ مشکلیں ہیں، ان کو حل کرنے کے لیے ہم خاموش ہو جاتے ہیں، تو دنیا ہو سکتا ہے اس کو ذلت کہہ دے، کہنے دیجیے دنیا کو، وہ ذلت نہیں ہوتی، وہ عزت ہوتی ہے۔ معیار عزت معیار ذلت میں فرق ہے۔ خود امام نے کہا کہ حیات من الذلہ، ذلت ہم سے دور ہے، لہٰذا یہ جو اسلحوں کے راستے کو ہم اپنا رہے ہیں یہ ہماری مجبوری ہے، ہمارا اختیار نہیں ہے۔ امام نے جنگ کا آغاز خود سے نہیں کیا، کتنی مرتبہ ایسا ہوا کہ بہت سارے اصحاب آئے کہ مولا، بہت سے الگ الگ مواقع تھے جب دشمنوں نے جسارت کی، جب دشمنوں نے غلط اقدامات کیے، مولا آپ سے اجازت دے دیجیے ابھی کہ ابھی معاملہ ختم ہو جائے، تو یوں ہی نہیں کہا، جذبات میں نہیں کہا تھا، ماہرین جنگ تھے، وہ فنون جنگ کے اعتبار سے ہوتی۔ امام نے صرف ایک جملہ کہا، نہیں، جنگ ہم شروع نہیں کریں گے۔ اور کیا کہنا، کمال ہے، آج ہم جب دین کے متعلق قدم اٹھاتے ہیں تو یہ تو ہم سنتے ہیں کیا کرنا ہے، لیکن جب بزرگان کی طرف سے منع کیا جاتا ہے کہ یہ مت کرو تو وہ نہیں سنتے۔ ہوتا ہے، توجہ فرمائیں اس چیز پہ، ہوتا ہے یہ کیا کہنا ان اصحاب کا کہ امام منع کرتے گئے وہ مانتے گئے، یہ نہیں ہے، ایسے ہی اسی کو اطاعت گزار کرتے، اور ہر جگہ یہ ہے۔ مالک اشتر کی مثال ہے صفین میں، آخری حملے پہ جنگ کا فیصلہ تھا، مالک اشتر ایک دم نزدیک تھے، امام نے کہا کہ مالک اشتر سے کہو واپس آ جائیں، امام کا حکم سنا، اسی جگہ پہ جنگ کو چھوڑ کے واپس آ گئے۔ مزاج اطاعت یہ پہچانے اس چیز۔ تو بہرحال امام نے کہا کہ ذلت ہم سے دور ہے، جنگ کا آغاز نہیں کیا، جنگ کا آغاز کسی کو نہیں کرنے دیا۔ اب یہ سمجھ میں آیا، اب یہاں پہ آپ دیکھیں جو ہمارا ایک معیار ہے اس کے اعتبار سے کہ اگر ابھی ہم جنگ کر کے یزیدی فوجوں کو قتل کر دیتے ہیں اور بظاہر اس جنگ کو جیت لیتے ہیں تو عزت ہماری ہے۔ امام حسین کی نگاہ میں خاموش رہ جانے میں عزت ہے، ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ وہ جو معیار تھا وہ ایگو کی بنیاد پہ تھا، انانیت کی بنیاد پہ تھا، یہ جو معیار ہے یہ نظام کی بنیاد پہ، یہ اسلام کی بنیاد پہ۔ جیت ایگو کو اپنانے میں نہیں ہوتی ہے، جیت نظام پہ عمل کرنے میں ہوتی ہے، کامیابی نظام میں ہوتی ہے، کامیابی سسٹم میں ہوتی ہے۔ پیچھے تھوڑا کنجسٹڈ ہو گیا، حضرات آگے بہت جگہ ہے تشریف کیا۔ لہذا اگر اسلام جنگ کا مذہب ہے تو پھر کسی موقع پہ چپ نہیں رہیں گے، جو ہونا ہوگا ہو جائے گا، اور اسلام اگر صرف صلح کا مذہب ہے تو کسی موقع پہ پھر اسلحہ نہیں اٹھائیں گے، جو ہونا ہوگا ہو جائے گا، اپنا کام کریں گے، باقی جو بھی نتیجہ ہوتا ہے ہو جائے۔ لیکن ایسا نہیں ہے، نہ اسلام جنگ کا مذہب ہے، نہ اسلام صلح کا مذہب ہے۔ اسلام وہ مذہب ہے کہ جہاں پہ
ایک ہدف اور مقصد دیا جاتا ہے، اس مقصد تک پہنچنے کا جو بہترین راستہ ہے اس کو اپنانے کا مزہ، حتی الامکان جتنا کم نقصان ہو اتنا بہتر۔ لہذا آپ دیکھیں جہاں تک ممکن ہوا ائمہ نے کہیں پہ بھی بغیر کسی اس کے، جب تک ایک دم آخری مرحلہ نہ ہو، تلوار نہیں اٹھائی، جہاں بھی ممکن ہوا، جس حد تک ممکن ہوا۔ دوسرا پہلو، جب تک اس کا اصل وقت نہیں آیا اس وقت تک تلوار نہیں اٹھائی۔ کربلا کی تاریخ معلوم تھی، حالات معلوم تھے، یعنی آگاہی تھی، سب کچھ تھا، حتیٰ دوسروں کو بھی اینالائز کے ذریعے سے اندازہ تھا کیا ہونا تھا، لیکن جب تک مجبوری نہیں ہوئی، زبردستی نہیں، اس وقت تک تلوار نہیں اٹھائی گئی۔ تلوار اٹھانے کے بھی اپنے معیار ہوتے ہیں، اس معیار کے مطابق وہ جنگ کی گئی بغیر اس کے۔ مسئلہ مثال ہے تو ہم کربلا کو بھی پیش کریں۔ لہذا اب اس اعتبار سے اسلام کے فلسفے میں شکست کا وجود نہیں، جیت و ہار کی بات ہوتی ہے نا، شکست ہار، اسلام کے فلسفے میں شکست کا کوئی وجود نہیں ہے، اور اسی لیے کربلا کی جنگ جیتی ہوئی جنگ۔ اسلام کے فلسفے میں جو مقصد ہے، جو آپ کا نظام ہے، جو سسٹم ہے، اس پہ باقی رہیے، یہی آپ کی جیت۔ یزید جو چھیننا چاہتا تھا امام حسین کو اس کی پرواہ نہیں تھی، اور جس چیز کو امام حسین بچانا چاہتے تھے اس کو یزید چھین نہیں سکتا تھا۔ پانی چھیننا چاہتا تھا، کھانا چھیننا چاہتا تھا، مال و اسباب چھیننا چاہتا تھا، حتیٰ جان لینا چاہتا تھا۔ امام حسین کو اس کی اتنی پرواہ نہیں تھی، امام حسین کو پرواہ تھی دین کی، نظام کی، سسٹم کی، وہ چھیننے کی یزید کی اوقات نہیں تھی۔ اور یہ مسئلہ صرف اس وقت کے یزید سے مخصوص نہیں ہے۔ دیکھیں عزیزان محترم، ہماری پرابلم یہ ہے کہ ہم لوگوں نے یزید کو صرف نام سے پہچانا ہے، صفات سے پہچانیے تاکہ آج کے یزید کے سامنے آپ ٹک سکیے۔ ہماری دنیا میں، ہمارے ماحول میں ہر چیز اپڈیٹ ہوتی ہے، یزید بھی اپڈیٹ ہونا چاہیے نا۔ امام نے یہی تو کہا تھا، مثلی لا یباع مثلہ، میرے جیسا یزید جیسے کی بیعت۔ تو یہ جیسا کہاں، اس جیسے کو ہونا تو چاہیے نا۔ آج بھی یزید جیسا ہے، اس کے لیے ہم کو حسین جیسا نہیں، امام حسین کے راستے پہ چلنا پڑے گا۔ بغیر اس راستے پہ چلے ہوئے ہم آگے نہیں بڑھ سکتے، اس راستے پہ چلے بغیر ہم مارکیٹ کو حل نہیں کر سکتے۔ لہٰذا اب جو چیز ہمارے لیے جس کی ویلیو ہے، جو اہمیت کی حامل ہے، جب ہم وہ بچانا چاہیں گے تو آپ دونوں انداز سے دیکھیے، چاہے وہ شہدائے کربلا ہوں، بھوکے تھے، پیاسے تھے، زخمی ہوئے، قتل ہو گئے، شہید ہو گئے، لاشا پائمال ہو گیا، سب کچھ کر لیا، لیکن دین نہیں چھین پایا، ان کا بیعت نہیں ملی اس کو، ہے نا۔ روایات میں اختلاف ہوتا ہے، کوئی بھی آپ کو اختلافی روایت بھی نہیں ملے گی جس میں یہ ہوگی نہیں بیعت تو ہو گئی تھی، مثلا ایسا کوئی نہیں۔ آگے کا مرحلہ دیکھیے، اسیران کربلا کا قافلہ، ثانیہ زہرا کے خطبات یاد کر لیجئے، انشاءاللہ شروع کر دیا ہوگا، اس کو پڑھیے گا۔ بی بی کے خطبات کو پڑھیے، کوفے اور شام سے جو گزری ہے پڑھیے، جن مصائب عالم، اسیری، چادر کا چھننا، یہ ساری چیزوں کو پڑھیے۔ ان سارے حالات میں جا کے یزید کی آنکھ میں یا ابن زیاد کی آنکھ میں آنکھ ڈال کے گفتگو کی۔ ابن زیاد کو دربار میں کھڑے ہو کے ثانیہ زہرا نے کہا، یبنا مرجانہ، اے مرجانہ کی اولاد، اور یزید کو اس کے دربار میں کھڑے ہو کے کہا، یبنا طلقہ، ہمارے آزاد کیے ہوئے غلاموں کی اولاد، کیونکہ معلوم ہے کہ یہ کچھ بھی کر لے، جس چیز کو ہم بچانا چاہتے ہیں اسے یہ نہیں چھین سکتا۔ اور یہ چیز مخصوص نہیں تھی اہل بیت سے، عام انسان بھی اگر اپنے دین کو بچانا چاہے تو کوئی نہیں چھین سکتا ہے۔ دین اس وقت چھینتا ہے جب ہمارے ارادے خود کمزور پڑ جائیں، ہمارے ارادے خود کمزور پڑ جائیں، اس وقت دین چھنتا ہے۔ لہٰذا بہرحال بات کو تفصیلی نہیں کریں، مختصر کر کے آگے بڑھائیں۔ ان حالات کو اگر ہم ذہن میں رکھ کے آگے بڑھیں تو آج کے بھی یزید سے اگر ہم مقابلہ کریں گے تو کوئی ہم سے کچھ چھین نہیں سکتا۔ ایسی صورت میں اگر ہم حالات سے صلح کر لیتے ہیں، اگر ہم افراد سے صلح کر لیتے ہیں
اور سل کر کے اپنے مقصد اور ہدف کو بچا لیتے ہیں تو ہم شکست تو نہیں کھائے، ہارے تو نہیں ہم نا۔ مفہوم شکست کو دیکھیے۔ لہذا شکست اور جیت، کامیابی اور ناکامی کا ایک معیار وہ ہوتا ہے کہ جو انسان کے انانیت اور ایگو کے نتیجے میں ہوتا ہے، ایک معیار وہ ہوتا ہے کہ جو عقل و لاجک و منطق کے نتیجے میں اہداف کے تحت ہوتا ہے۔ جب مزاج جاہلانہ چلتا ہے اور انانیت غالب آ جاتی ہے تو پھر اختلافات، جھگڑے پیدا ہوتے ہیں اور اس کو ہم اپنی انانیت کے بچانے کو فتح اور شکست سمجھتے ہیں۔ یہ دنیا میں فساد پھیلاتا ہے۔ یہ ہماری روزمرہ کی بھی زندگی میں کسی سے اگر خدا نخواستہ کوئی اختلاف ہو جائے تو ہم غور کریں کہ چپ رہنے میں اگر مقصد حل ہوگا چپ رہیں، ٹھیک ہے 4 بات سنا دیتے ہیں ان کا، اگر دل بھر جاتا ہے 4 بات سنا کے تو دل بھر دینے دیں، کیا مشکل ہے، کیا ہے، جو کوئی نقصان ہے 4 باتیں سن لینے میں؟ اور اگر یہ طے ہے کہ ان کی 4 باتیں سنانے سے دین کو نقصان پہنچ رہا ہے پھر اس ٹائم دین کا بچانا واجب، دین کی حفاظت واجب۔ لہٰذا ہمیشہ جیت و ہار کا فیصلہ لاجک کی بنیاد پہ ہونا چاہیے۔ جب تک جیت و ہار کا فیصلہ اہداف اور لاجک کی بنیاد پہ نہیں ہوگا اس وقت تک ہمارے درمیان صلح کی کوئی حیثیت ہی نہیں ہوگی۔ ابھی صلح حدیبیہ کے ہم واقعے پہ تھوڑی سی نظر ڈالیں گے، یعنی آپ کے سامنے پیش کریں گے، لیکن آپ دیکھیں کہ جس وقت سرکار رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صلح کی تو ایک صاحب دوسرے صاحب کے پاس پہنچے، کہا کہ کیا یہ اللہ کے رسول نہیں ہے؟ کہا کیوں نہیں؟ کہا ہم لوگ مسلمان نہیں ہیں؟ کہا کیوں نہیں؟ کہیں جو مقابلے میں جو لوگ ہیں مشرکین نہیں ہیں؟ کہا نہیں، کیوں نہیں؟ کہا پھر جو ہو رہا ہے یہ کیا ہے؟ یعنی ان کو یہ جو صلح کی تھی رسول نے یہ اچھوں کو سمجھ میں نہیں آئی تھی، وہ لوگ اس کو شکست سمجھ رہے تھے۔ کیوں شکست سمجھ رہے تھے؟ اس لیے کہ اس کو لاجک کی نگاہ سے نہیں دیکھ رہے تھے، ایگو اور انانیت کی نگاہ سے دیکھ رہے تھے۔ ان کا مطلب یہ تھا، کہنا ان کا مقصد یہ تھا کہ آج ہمارے پاس طاقت ہے، آج ہم جنگ کر سکتے ہیں تو کیوں صلح کریں؟ رسول یہی بتانا چاہتے تھے کہ جنگ طاقت کی بنیاد پر نہیں کی جاتی ہے۔ بدر میں طاقت نہیں تھی لیکن جنگ کی ہم نے، یاد ہے بدر کے حالات، مسلمانوں کے حالات کتنے خراب تھے، طاقت نہیں تھی لیکن جنگ کی، اور جنگ کر کے جیتے بھی۔ لیکن صلح حدیبیہ میں جو مسلمانوں کا کیلکولیشن تھا اس کے حساب سے طاقت تھی لیکن جنگ نہیں کی، اس لیے کہ جب بغیر جنگ کیے ہوئے ہم بہترین نتیجوں کو حاصل کر سکتے ہیں تو جنگ کی کیا ضرورت ہے؟ فلسفہ بہت سے لوگوں کو سمجھ میں نہیں آیا، اور انسان پھر یہی کہتا ہے نہیں بھائی یہ تو ہم سے نہیں ہو سکتا۔ ساری مشکل یہاں پہ آ کے پھنستی ہے کہ ہم یہ نہیں کر سکتے۔ عظیم عالم دین بہرحال اللہ ہم سب کی توفیقات میں اضافہ کرے کہ ہم علماء سے استفادہ کر سکیں، اللہ ان کے درجات کو بلند کرے انشاءاللہ۔ آیت اللہ جوادی عاملی کہتے ہیں کہ اگر تم کو کہیں جانا ہے، کسی مقام تک پہنچنا ہے تو نہیں کر سکتے، اس کو چھوڑ دو اور آگے بڑھ جاؤ۔ بہت بڑا بیریئر، جو بہت بڑی رکاوٹ ہے ہمارے درمیان وہ یہی نہیں کر سکتے، صلح نہیں کر سکتے، جنگ نہیں کر، فلاں نہیں کر سکتے، فلاں نہیں کر، ایسا نہیں ہے۔ اللہ نے ہم کو خلق کیا ہے، ہم یہ سب کر سکتے ہیں۔ ہمیں ایسا لگتا ہے کہ ہم نہیں کر سکتے، چھوڑ دو، چھوڑ کے آگے بڑھ جاؤ، کر سکتے ہو۔ یہ تمہاری غلط فہمی ہے کہ تمہیں ایسا لگتا ہے کہ نہیں کر سکتے ہو۔ لہذا صلح اور جنگ کے جو ماحول ہے اس میں فرق یہی ہے، جب تک انسان عقل سے، اسی لیے آپ دیکھیں نا کہ جب انسان پڑھا لکھا ہوا ہوتا ہے، لوگ پڑھے لکھے ہوتے ہیں تو ان کے درمیان میں جھگڑے کم ہوتے ہیں۔ جو لوگ جاہل ہوتے ہیں ان کے بیچ میں جھگڑے زیادہ ہوتے ہیں، کیونکہ جب جتنا انسان جاہل ہوتا ہے اس کی نگاہیں اتنی تنگ ہوتی ہیں، لاجک اس کے پاس کم ہوتی ہے، فلسفہ کم ہوتا ہے اس کے پاس، وہ بہت محدود نگاہ سے سوچتا ہے، انانیت اس کے اوپر حاوی ہوتی ہے، تکبر اس کے اوپر حاوی ہوتا ہے۔ جو کہتے ہیں نا شیطان حاوی ہے، تو شیطان اسی شکل میں حاوی ہوتا ہے نا، انانیت، تکبر، ان ساری چیزیں۔ جب یہ ساری چیزیں حاوی ہوتی ہیں تو چھوٹی چھوٹی بات پہ لڑنے کو تیار ہوتا ہے، اور جب انسان علم حاصل کر لیتا ہے، کچھ اس کے اندر کمال آ جاتا ہے
تو ایسی نہ جانے کتنی چیزوں کو نظر انداز کر کے انسان آگے بڑھ جاتا ہے. اسے معلوم ہے کہ مثلا اس آدمی سے اگر بیٹھ کے 1 گھنٹہ بھی بحث کریں گے, جھگڑا کریں گے, تو اس سے کچھ حاصل نہیں ہونے والا سوائے اس کے کہ وقت ضائع ہو. لہٰذا وہ سوچتا ہے کہ باقی جو گیا اس کو جانے دو, وقت بھی کیوں ضائع کریں, چھوڑو, جو بچ رہا اس کو تو بچا لیں نا. مومنین کے بیچ میں بھی اگر ایسے حالات پیدا ہو جائیں, خدا نخواستہ, ہونا نہیں چاہیے, اس لیے کہ مومن کے صفات میں سے پڑھا لکھا ہونا چاہیے. ایجوکیشن پہ دھیان دیں عزیزان محترم, یہ حقیقت ہے, تلخ حقیقت ہے. ٹھیک ہے کہ ایک مرتبہ دوبارہ ہمارے یہاں اس طرح کا انقلاب پیدا ہوا ہے کہ الگ الگ جگہوں سے آواز آ رہی ہے ایجوکیشن کے لیے, لوگ کوشش کر رہے ہیں, لیکن ابھی بھی ہم بہت پیچھے ہیں. ہم اپنے مقام پہ اس وقت پہنچیں گے جب دنیا میں ساری قوموں سے آگے ہم ہوں گے. ایکچولی ہمارا مقام وہ ہے, اس لیے کہ ہمارے قرآن کا آغاز بھی تعلیم سے ہوا, اقرا, اور جب دوسری قومیں ایجوکیشن کے خلاف تھیں اس وقت ہم ایجوکیشن کے حامی تھے. یہ عملی ہے, یہ پوری تاریخ ہے جو ہم آپ کی خدمت میں پیش کر رہے ہیں. یہ آج ظاہر سی بات ہے کہ انگریزوں کی طرف سے بہت زیادہ ایجوکیشن پہ, یہ خود ایک موضوع ہے, نہیں چاہتے کہ اس پہ زیادہ کوشش کی جا رہی ہے. وہ کوشش یوں ہی نہیں ہے, وہ بہرحال ان کی ایک سازش ہے. وہ ایجوکیشن کے ذریعے سے اپنا کلچر, اپنے اہداف, سازشوں کو ہم تک پہنچانا چاہ رہے ہیں. ایجوکیشن کو ذریعہ اور وسیلہ بنا ہے. لیکن جب یہ ایجوکیشن کے حامی نہیں تھے اتنے زیادہ, نئے نئے نظریات کو یہ ایکسیپٹ نہیں کر پاتے تھے, نہ جانے کتنی سزائیں دے دی ہوں, کتنا سب کچھ, اس وقت بھی اسلام, مسلمان ایجوکیشن کا حامی تھا اور ہمارے یہاں ایجوکیشن کی اہمیت تھی. تم تو بھی بہت مائنس میں. اور ایجوکیشن سے مراد یہ نہیں ہے کہ مثلا صرف حوزہ علمیہ, مدرسہ نہیں. ممبر سے اگر ایجوکیشن کی بات ہو رہی ہے تو اس کو صرف مدرسے کے پس نہیں, مدرسہ ضروری, لیکن ساتھ میں جو نارمل سری ایجوکیشن, سبھی اس میں سب شامل ہیں. ایجوکیشن پہ دھیان دیں, یا یوں کہا جائے کہ ائمہ کے صلح والے پہلو کو اگر اپنے قوم میں مضبوط کرنا ہے تو لوگوں کو ایجوکیٹ کرنا پڑے گا, ورنہ وہ پہلو لوگ سمجھ ہی نہیں پائیں گے. لوگ سیدھے سے سوال کریں گے کہ جب ان کے پاس طاقت تھی, کر سکتے تھے, تو کیوں نہیں جنگ کی, کیوں فالتو کی ان کی شرطوں کو قبول کر لیا. بلا وجہ کی شرط ہے, جو شرط دیکھی کہ لگ رہا ہے کہ مثلا نعوذ باللہ ہار گئے, جیسا کہ پڑھا لکھا انسان ہوگا تو پھر وہ علمی نگاہ سے سوچے گا, ایجوکیشن کی نگاہ سے سوچے گا. دوسری چیز بات آئی ہے, چونکہ جب تک اپنی گفتگو نہ ہو اس وقت تک پھر یہ بات پوری نہیں ہوتی ہے. اگر مومنین کے بیچ میں اس طرح کے اختلافات پیدا ہو جائیں, حالات پیدا ہو جائیں, سورہ حجرات آیت نمبر 9, آیت نمبر 10 دونوں میں یہ بات کہی گئی, یعنی ریپیٹ ہے. آیت نمبر 9 میں بھی کہی گئی ہے, پھر آیت نمبر 10 میں کی گئی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. فَإِن طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَاصْلِحُوا بَيْنَهُمَا, اگر مومنین کے دو گروہ آپس میں جھگڑا کریں تو تم ان کے درمیان صلح کرو. یہ نہیں کہ آپ جا کے ایک سے کہیں کہ فلاں وہ تو آج یہ کہہ رہا تھا تمہارے لیے, ایسا کیسے کہہ دیا, اس کی ہمت کہ تم کو ایسا کہہ کے نکل جائے. اسے صلح کرانا نہیں کہتے ہیں. ہم لوگ یہ سمجھتے ہیں, دیکھیں عمدن انسان جھگڑا نہیں کراتا ہے, بیچارہ مخلص دوست ہے, اپنے خلوص میں کہتا ہے کہ بھائی ہمارے دوست کو ایسا کہا گیا, ہمت ہے اس کی تم کو کہہ کے نکل جائے, ہم ہیں نا, چلو تم آگے چلو, ہم تو ہیں ہی تمہارے ساتھ ساتھ. نہیں, یہ دوستی کا تقاضا نہیں ہے. محبت میں کہہ رہا ہے, یقیناً محبت میں ہے, لیکن محبت کا تقاضا یہ نہیں ہے. اسلام یہ نہیں کہتا. اسلام کہتا ہے صلح کراؤ ان دونوں کے بیچ میں, جھگڑے کو کم کراؤ, اختلافات کو کم کراؤ, آپس میں صمیمیت بڑھنی چاہیے. پھر اس کے بعد کی آیت میں فوراً قرآن نے کہا کہ اگر مومنین آپس میں بھائی بھائی ہے, لہٰذا اپنے بھائیوں کے درمیان اصلاح کرو, اصلاح کرو. تو ایسا نہیں ہے کہ صلح کوئی ایسا موضوع ہے, کوئی ایسی چیز ہے جس کا تعلق ائمہ سے ہے اور مثلا ائمہ صلح کریں گے اور ہم نہیں. یہ پریکٹیکل چیز ہے کہ جو سب میں ہونی چاہیے, اور اس کے بغیر انسان کا قافلہ آگے نہیں بڑھ سکتا, انسان کمال تک نہیں پہنچ سکتا ہے. خوب, اب یہاں پہ ہم اس بات کو آپ کی خدمت میں پیش کر سکتے ہیں کہ دوسرا پہلو جو آتا ہے ان حالات میں, اور بہرحال یہ کہا بھی جاتا ہے, اگر ہمارے پاس
ایگو، انانیت، تکبر ہے، جذبات ہیں. تو بہت ساری چیزوں کو ہم تہ میں گئے بغیر، سوچے بغیر اس پہ فوراً ریئیکشن کر دیتے ہیں. یہ نقصان دہ ثابت ہوتا ہے. یہ 2-3 جملہ میں اس پہ عرض کر دیں. لہٰذا ہوا یہ، اور یہ سازش ہے دشمنان اسلام کی طرف سے. ان کو معلوم ہے کہ اگر جاہلوں کو برباد کرنا ہے تو جو چیزیں تم اس کے درمیان رائج کرنا چاہتے ہو اس کو تم ان کے مذہب کی شکل میں ڈال دو، اپنے آپ رائج ہو جائے گی. جب تک ہم اپنے جذبات پہ کنٹرول نہیں کریں گے، یہ بہت ساری مصیبتیں انسان نہیں بچ سکتے. مثال میں بہت سامنے کی مثال، آج کتنی ایسی چیزیں ہمارے درمیان میں ہیں کہ جو سوشل میڈیا خاص کر کے واٹس ایپ کے ذریعے آتی ہے. یہ کر دو یہ ہو جائے گا، یہ کر دو جنت مل جائے گی، یہ کر دو گناہ معاف ہو جائیں گے، یہ کر دو وہ ہو جائے گا، بغیر اس کے کہ اس کا سر پیر دیکھیں حدیث صحیح ہے کہ نہیں ہے بھی کہ نہیں ہے، امام نے کہا ہے کہ نہیں ہے، علماء کے نام سے آتی ہے علماء نے کہا ہے کہ نہیں ہے، بغیر کچھ دیکھے ہوئے ہم لوگ شروع کر دیتے ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ اس میں جو اسکیم بتائی جاتی ہے وہ بہت جاذب ہوتی ہے نا. یہ مثلاً 2 رکعت 4 رکعت نماز پڑھ لو تو مثلاً زندگی بھر کے گناہ معاف، فلاں کر دو تو یہ معاف، فلاں کر دو تو، مگر اتنا ہی آسان اسلام تھا. یہ یوں کہا جائے کہ ٹریک اور سسٹم سے ہٹ کے ان ساری چیزوں کو عمل کرنے کا نام اسلام تھا. تو پھر پہلے والوں نے اتنی قربانی دی ہی کیوں؟ وہ بھی ایسی سستی مدی اسکیمیں پیش کر کے اور لوگوں کو آگے بڑھا دیتے. لوگوں کو آگے نہیں، دین کے نام پہ، اور بہت سی دوسری چیزیں ہیں کہ جو دین کے نام پہ ہمارے درمیان داخل کی گئی. ہم نے یہ بات کسی جگہ پہ عرض کی تھی، بہرحال ریپیٹ نہیں کریں گے، صرف مثال دے کے بات کو. نے ایک بات پیش کی تھی کہ مثلا بعض اوقات ولادت کے موقع پہ اداروں میں کیک کاٹے جاتے ہیں. جب تک ہم کو معلوم ہے کہ اس کا دین سے تعلق نہیں ہے اس وقت تک ٹھیک ہے کٹ رہا. لیکن جو ہماری آنے والی نسلیں ہیں جب وہ مذہبی ادارے میں اس کو بار بار دیکھیں گی تو خود بخود ایک کنیکشن ہو جائے گا کہ اس کا دین سے تعلق ہے. جب ان کے ذہن میں یہ کنیکشن ہو جائے گا دین سے تعلق ہے تو اب آپ چاہ کے بھی اس کو ان سے الگ نہیں کر سکتے. کیوں؟ اس لیے کہ اب دین ہو گیا، دین سے محبت ہے. اس کا نتیجہ کیا ہوگا؟ ایکچولی اس کے اثرات کہاں تک جاتے ہیں؟ دیکھیں، اس میں تو کوئی شک نہیں کہ ہمارے جوانوں کو، ہم سب کو دین سے بے انتہا لگاؤ ہے، محبت ہے. ہم دین کے خلاف نہیں سن سکتے، اس میں کوئی شک نہیں، اور ہونا بھی چاہیے. ان جذبات کو لاکھوں سلام، حفاظت کریں ان جذبات کی کہ ہم دین کے خلاف نہیں سن سکتے ہیں، اس میں کوئی شک نہیں. مشکل وہاں آ کے پیش آتی ہے جہاں پہ یہ طے کیا جاتا ہے کہ یہ چیز دین ہے اور در واقع وہ دین نہیں ہوتی ہے. مثلا اگر کیک دین میں داخل ہو جائے تو دین نہیں ہے. اب جو سمجھ رہا ہے دین ہے وہ اس کے لیے لڑے گا، وہ اس کو لے کے لڑے گا کہ صاحب ایسا کیسے؟ اب ہمیشہ ہم نے دیکھا ہے کہ محفل میں کٹا ہے، ہمیشہ جو ہے یہ ہوا ہے وہ ہوا، آج یہ نئے آدمی آ گئے کہتے ہیں اس کا دین سے کوئی تعلق نہیں. کہاں سے آپ نے کہہ دی یہ بات؟ ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا ہے؟ تو یہ جو اٹیچمنٹ ہو گیا غلط، مشکل یہاں پہ ہوتی ہے، پریشانیاں یہاں پہ ہوتی ہیں. بے دینی دین کے نام پہ یہاں سے پیدا ہوتی ہے. وہ جذبہ بہت اچھا ہے، وہ جذبہ کہ جہاں پہ دین کی چیز خلاف نہیں سن سکتے ہیں، سب کچھ قربان، یہ جذبہ قربانی کہ جس کے بنیاد پہ ہم دین کی حفاظت کے لیے سب کچھ قربان کر سکتے ہیں. لیکن مشکل آ کے مصداق میں ہوتی ہے کہ یہ نہیں طے ہو پاتا ہے کہ کیا دین، کہاں دین. لہذا آپ دیکھیں کہ مثلا بہت سی ایسی جنگیں عالم اسلام میں، خود کربلا کی جنگ ہے، صفین ہے، کہ جہاں دونوں طرف سے لوگ اس لیے جنگ کر رہے تھے کہ دین بچا رہے. کتنی عجیب بات ہے. روایت ہے چوتھے امام سے بھی، پانچویں امام سے بھی. تو جب بے دینی دین بن جاتی ہے تو انسان پھر جو دین کے محافظ ہوتے ہیں ان کے مقابلے میں آ جاتا ہے. اب سمجھ میں آیا کہ یہ جو بیچارے النگی ملنگی آج مراجے کے مقابلے میں کھڑے ہیں، کیوں کھڑے ہیں؟ ان کو یہ سمجھایا گیا ہے کہ یہ دین کو خراب کر رہے ہیں، لہٰذا وہ مراجے سے دین بچانے کے لیے. کتنے عجیب موڑ پہ آ کے انسان کھڑا ہو جاتا ہے، کتنی عجیب جگہ پہ انسان آ کے کھڑا ہو جاتا ہے. مشکل یہ ہوتی ہے طے کرنا کہ دین کیا ہے. اس کے لیے ایجوکیشن ضروری ہے. جذبات سے یہ معاملات حل نہیں ہوتے ہیں. سکون سے، ٹھنڈے دماغ سے انسان سوچے اور سمجھے. خوب، یہاں پہ آنے کے بعد ہم تھوڑا سا گفتگو کریں گے
صلح، چونکہ پہلے ہم رسول کی صلح پہ بات کریں گے، تھوڑی صلح حدیبیہ پہ بات کریں گے انشاءاللہ، آج وہ بات ہو جائے، پھر اس کے بعد چونکہ تمہیداً اور صلح امام حسن علیہ السلام پہ بات کریں گے، اور پھر اس کے بعد وہ جو حالات ہمارے اس میں بات کر کے انشاءاللہ ایک نتیجہ آپ کی خدمت میں پیش کریں گے۔ صلح حدیبیہ علیہ السلام کا سن 6 ہجری کا واقعہ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسلمانوں کے ایک بہت بڑے گروہ کو، روایات میں اختلاف ہے، بعض روایات میں 700، بعض میں ہے 1400 لوگوں کو لے کے عمرے کے ارادے سے تشریف لے گئے، اور اس ارادے سے گئے، یہ اس امید پہ گئے، چونکہ یہ جب رسول گئے تھے ذی الحجہ میں، تو ذی الحجہ ماہ حرام میں سے، حرام مہینوں میں جنگ نہیں ہوتی۔ زمانے جاہلیت کی بھی رسم یہی تھی کہ وہ حرام مہینوں میں جنگ نہیں کرتے تھے، ان کے یہاں بھی یہی اصول تھا۔ بس رسول کو یقین تھا کہ یہ لوگ جنگ نہیں کریں گے، اور ہم کو تو کیا ہے، ہم کو حج عمرہ کرنا ہے، جائیں گے، ہم اپنے مراسم کو انجام دیں گے، دے کے لوٹ آئیں گے۔ اور احرام کو مدینے سے ہی باندھ دیا تھا، قربانی کے جانوروں کو وہیں سے لے لیا تھا، اس کے اندر جو قربانی کی نشانی ہوتی تھی نشانی اس پہ ٹانگ دیا، تاکہ دور سے بھی دیکھ کے سمجھ میں آ جائے کہ قافلہ حج کے لیے آ رہا ہے، کسی غلط ارادے سے نہیں آ رہا ہے۔ رسول ادھر مدینے سے نکلے اور ابھی مکے نہیں پہنچے تھے، مکے میں خبر پہنچ گئی کہ رسول اتنے لوگوں کے ساتھ آ رہے ہیں۔ مکے والے جمع ہوئے، یہ صرف ذہن میں ہو، کیونکہ پھر جب اس پہ بات ہوگی تو وہ باتیں، اور اسی لیے چاہتے ہیں کہ پہلے بات ہو جائے تمہید میں، تاکہ پھر جب بعد میں ہم انالائز کریں تو وہ چیزیں پھر ایسا نہ ہو کہ اگر کسی کو کے سامنے یہ واقعہ نہیں تو اس کے لیے واضح نہ ہو۔ وہ مکے والے سب کثرت کے ساتھ مکے سے باہر آ گئے۔ ایک گاؤں تھا حدیبیہ، اسی لیے اس کو صلح حدیبیہ کہتے ہیں۔ حدیبیہ میں آ کے وہ لوگ جمع ہو گیا، اور جیسے ہی رسول پہنچے راستہ روک لیا، کہانی اب آپ کو ہم مکے میں اندر نہیں جانے دیں گے، کچھ بھی ہو جائے گا ہم آپ کو مکے میں اندر نہیں جانے دیں۔ رسول نے کہا ہمیں کچھ نہیں کرنا ہے، ہمیں صرف جا کے عمرہ کرنا ہے، کرنا ہے، کیا مشکل ہے، کہ نہیں کسی بھی قیمت پہ ہم جانے نہیں دیں گے۔ پھر اس کے بعد دونوں طرف سے ایک ایک قاصد آئے، جمع ہوئے، اور صلح کی آمادگی ہوئی، صلح کے شرائط طے ہوئے۔ 10 سال کے لیے صلح نامہ تیار ہوا۔ ابھی وہ انالائز بعد میں کہ رسول نے کیوں شرطیں رکھی تھیں، کیوں اس طرح کے حالات رکھے تھے، کیا باتیں تھیں، کہ تاکہ جو ہے اس کے فائدے کیا ہیں۔ یہ طے ہوا کہ 10 سال تک ہم لوگ جنگ نہیں کریں گے، اور اگر کوئی انسان مکے سے یعنی کفار قریش میں سے رسول تک آ جاتا ہے تو رسول کو اسے واپس کرنا ہوگا، اور کوئی انسان اگر مسلمانوں میں سے وہاں چلا جاتا ہے تو وہ لوگ واپس، مکے والے اس کو واپس نہیں کریں گے۔ یہ صلح حدیبیہ کا بہت ہی مختصر سا ایک خلاصہ ہے کہ جو ہم نے آپ کے سامنے پیش کیا ہے۔ جب یہ صلح ہوئی، یہ شرائط سامنے آئے، تو جو ہم نے شروع میں کہا تھا کہ کچھ لوگوں کو شک ہوا، حتیٰ کچھ نے اقرار بھی کیا کہ ہم کو ایسا شک ہوا، ایسا کبھی نہیں ہوا۔ ظاہر سی بات ہے کہ یہ ایک عجب مسئلہ ہے کہ چونکہ ان کے پاس رسالت کی معرفت نہیں تھی، رسالت کو پہچانتے نہیں تھے، وہ جو جس حد تک، جس گہرائی تک عقیدہ ہونا چاہیے وہ نہیں تھا، یا یوں کہا جائے کہ وہ معرفت کی جہاں پہ یہ محسوس ہو کہ رسول حکم خدا کو ہم تک پہنچاتا ہے، اپنی طرف سے کچھ نہیں کرتا ہے، یہ ساری چیزوں سے خالی تھے، تبھی انہوں نے اس چیز کو سوچا، تبھی بات یہاں تک پہنچی۔ لہٰذا انہوں نے شک کیا، ان کو ایسا لگا کہ یہ جو قوانین ہیں، یہ قوانین تو ایسے لگ رہے ہیں کہ جیسے مثلاً ہم نے گر کے صلح کی، چھوٹا بن کے صلح کی، جو ہم نے شروع میں بات عرض کی تھی، وہ اب آپ رسول نے جو شرائط طے کیے تھے یہ لاجک کے مطابق تھے۔ اس وقت والوں کو سمجھ میں آیا ہو یا نہ آیا ہو، ظاہر سی بات ہے ایسے لوگ تھے کہ جو اطاعت گزار تھے، جن کے پاس سوچنے سمجھنے کی طاقت تھی، چپ تھے، خاموش تھے، رسول پہ ایمان تھا، بہت سے تعریف بھی، اپنے ہر طرح کے لوگ تھے، لیکن ایسے لوگ بھی تھے جو نہیں سمجھ پا، انہوں نے برائی بھی کی۔ لیکن جب زمانہ گزرا ہے اور اس صلح کے نتیجے میں جو اسلام کو فائدے ہوئے ہیں اور جو تاریخ میں محفوظ ہیں، ان چیزوں کو پڑھ کے آج کوئی انسان یہ نہیں کہہ سکتا ہے کہ رسول نے نعوذ باللہ کوئی غلطی کی تھی، کیونکہ وہ فائدے تاریخ میں محفوظ ہیں۔ اس لیے کہ ہوا یہ کہ فوراً ہی ایک انسان وہاں سے مکے سے کچھ ہی وقفے بعد وہ ایک انسان آ گیا، اور پھر انہوں نے کہا کہ رسول اس کو واپس کیجیے۔ اس نے کہا کہ رسول یہ ایک مورد چھوڑ دیجیے، پھر اس کے بعد کہیے واپس کریں۔ رسول نے کہا نہیں، ہم نے زبان دے دی ہے، صلح کے شرائط میں آ گیا ہے، تمہیں واپس جانا پڑے گا، واپس چلا گیا، اس کو بھیجا واپس۔
اس کے بعد بعض حالات پیش ہوئے، رسول نے بھیجا، وہ آدمی گیا، جانے کے بعد پھر الگ گیا، الگ جا کے پھر باقی جو لوگ مکے میں تھے اور جو آنا چاہتے تھے وہ پھر جمع ہوئے۔ اس بیچ جو مکے میں لوگ تھے ان کے بیچ جب دیکھا کہ رسول سے اتنا عشق ہے، محبت ہے، وہ چیزیں پھیلی، لہٰذا جہاں پہ ایک آدمی کو انہوں نے آنے کو منع کیا تھا، وہاں روایت ہے کہ 70 لوگ آ کے الگ انہوں نے اپنی بستی بسا لی۔ 70 لوگوں نے آ کے الگ بستی بسا لی۔ تو یہ فائدہ ہے کہ نقصان ہے؟ یہ بیچارے ایک آدمی کے جانے پہ رو رہے تھے کہ یہ نقصان کرا دیا رسول نے، اور رسول نے اس کے عوض میں، چونکہ وہ حکمت ہے اور آپ عموماً نکتے کے طور پر سنا کرتے ہیں کہ جو رسول والا ہوگا جب وہ وہاں جائے گا تو وہ اپنا کام کرے گا، اور پھر جانے والوں میں اگر کوئی مرتد ہو کے چلا گیا تو اس کا ہمیں کیا کام؟ وہ تو ویسے ہی ہمارے لیے بیکار ہو گیا، وہ وہیں پڑھا رہے، اچھی بات ہے، ہمیں کوئی۔ تو بہت ساری چیزیں ہیں۔ ان دونوں سوچ میں جو فرق ہے وہ فرق وہی ہے کہ ایک طرف ایگو کی سوچ ہے، انانیت کی سوچ ہے، اور ایک طرف حکمت کی اور لاجک کی سوچ ہے۔ ہمیں اپنے آپ کو، خدا نخواستہ اگر ہمارے یہاں جذبات پائے جاتے ہیں، کوئی تکبر پایا جاتا ہے، تو ہمیں اپنے آپ کو اس ٹریک سے ہٹا کے اس ٹریک کو اپنانا پڑے گا، اس لیے کہ یہ ٹریک دکھتا تو ہوگا اسلام جیسا لیکن اسلام کا نہیں ہے۔ وہ عقل و خرد و لاجک و منطق والا جو ٹریک ہے وہ اسلام کا ٹریک ہے۔ یہاں رہ کے ہم کوشش کر کے بھی، قربانی دے کے بھی اسلام کا فائدہ نہیں پہنچا سکتے ہیں، نقصان کریں گے۔ وہاں جا کے ہم بعض اوقات قربانی جان کی نہیں دینی ہوگی، دوسری قربانی دیں گے، لیکن اس سے اسلام کا فائدہ پہنچا سکتے ہیں اسلام کو۔ لہٰذا اگر رسول ان لوگوں کی بات کو مان لیتے، جنگ کرتے، مسلمانوں کی جان بھی جاتی، سب کچھ، اور بعد میں نقصان بھی ہوتا، بولو یہ کہ کچھ لوگوں کو اطمینان ہو جاتا کہ ہاں جو ہم کو کرنا چاہیے تھا کر لیا۔ اسلام کو جانی نقصان بھی ہوتا اور ویلوز کے اعتبار سے بھی نقصان ہوتا، بعد میں آنے والے افراد کے اعتبار سے بھی نقصان ہوتا، لیکن رسول نے صلح کر کے جانی نقصان سے بھی بچا لیا، ویلوز کے نقصان سے بھی بچا لیا، بعد میں جو افراد کا نقصان ہونے والا تھا اس سے بھی بچا لیا۔ یہ حکمت ہے۔ لہٰذا آج خدا نخواستہ اب یہاں پہ ہم آپ کے ذمہ یہ کام کریں گے۔ ظاہر ہے کہ ہم کبھی بھی کوئی کام آپ سے کریں تو ہم اپنے آپ کو اس سے الگ نہیں سمجھیں گے، ہم بھی اس میں شریک ہیں۔ ایسا تھوڑی کہ ہم الگ سے کوئی مخلوق ہیں اور یہ چیزیں ہمارے لیے نہیں، ہم بھی اس میں شریک ہیں۔ ہم سب غور کریں، کہیں ایسا تو نہیں کہ ہم کوئی فیصلہ جذبات سے لیتے ہیں، جلد بازی کر دیتے ہیں، یہ نہیں غور کرتے کہ اسلام کا قانون اس کے لیے کیا کہہ رہا ہے، اسلام کا نظام اس کے لیے کیا کہہ رہا ہے۔ اگر خدا نخواستہ ان حالات میں ہیں تو ہو سکتا ہے کہ ہم کوئی کام کریں، بڑی قربانی دے دیں، لیکن وہ ہمارا کام اسلام کو فائدہ نہ پہنچا بلکہ نقصان پہنچا۔ اور بعض اوقات مسئلہ صرف اتنا ہی نہیں ہوتا ہے، بعض اوقات مسئلہ اس مقام تک ہوتا ہے کہ جو لوگ علم و حکمت کے ذریعے سے اسلام کو فائدہ پہنچانے کی کوشش کرتے ہیں ان پہ اعتراض کر کے ہم اسلام کو نقصان پہنچاتے ہیں۔ ایسا کیسے ہے، ان کو یہ کرنا چاہیے، ان کو یہ بولنا چاہیے، ان کو ایسا ہونا چاہیے، ان کو ویسا ہونا چاہیے۔ جذبات کی بنیاد پہ ہم نقصان پہنچاتے ہیں۔ لہٰذا ہم یہ دیکھیں کہ وہ کون سا راستہ ہے کہ جو نظام کا ہے۔ لہٰذا بات کو آج کی گفتگو کے حد تک ہم سمیٹیں، وقت ختم ہو رہا ہے، انشاءاللہ اسی جگہ سے کل اپنی گفتگو کو آگے بڑھائیں گے۔ لہٰذا اسلام یہ نہیں مخصوص ہے کہ صلح کا مذہب یا جنگ کا مذہب۔ اسلام کا ایک مقصد ہے، ہدف ہے، اس مقصد اور ہدف تک پہنچنے کا مذہب اسلام۔ بہتر سے بہتر اور پرامن راستے کے ذریعے سے جتنا بہتر ہو سکے اسلام وہاں پہ پہنچ جائے۔ اس لیے ان باتوں کو فالو کرنا ہماری ذمہ داری ہے کہ خداوند متعال نے قرآن مجید میں کہا ہے کہ اللہ احکم الحاکمین ہے، سارے حاکموں پہ حکومت کرنے والی ذات، ذات پروردگار ہے۔ یہاں پہ ایک نقطہ کہ جو ہمارے اس کانسیپٹ کو، ہماری اس فکر کو بہت زیادہ سپورٹ کرے گا اور شاید جو ایک کمی محسوس ہو رہی ہے اس کی بھرپائی کر سکے، کہ اگر ہمارے درمیان یہ نیت پیدا ہو جائے کہ ہم جو کچھ بھی کر رہے ہیں اللہ کے لیے۔ قرآن کی آیت ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان صلاتی و نسکی و محیایا و مماتی للہ رب العالمین۔ ہماری نماز، ہماری قربانیاں، ہماری زندگی، ہماری موت، سب کے سب اس اللہ کے لیے کہ جو عالمین کا رب ہے۔
لہٰذا اب اگر ہم کسی کے سامنے جنگ کریں تو یہ سوچ کے کریں کہ ہم یہ اللہ کے لیے کر رہے ہیں. کسی کے سامنے چپ رہیں، صلح کریں تو یہ سوچ کے صلح کریں کہ یہ اللہ کے لیے کر رہے ہیں. یہ ہر جگہ جو ہمارے ذہن میں اللہ کا تصور پیدا ہو جائے گا تو خود بخود ہمارے راستے تبدیل ہو جائیں گے، خود بخود ہمارے کام کی روش تبدیل ہو جائے گی. مجلس جا رہے ہیں اللہ کے لیے جا رہے ہیں، مجلس کر رہے ہیں اللہ کے لیے کر رہے ہیں، خود بخود ہم اس ٹریک سے ہٹ جائیں گے. اچھا اس کی مجلس ایسی نہیں تھی، مجھ سے اچھی نہ کر کے دکھائیں تو کہنا، ہٹ جائیں گے نا اس ٹریک سے، اپنے آپ ہٹ جائیں گے. لوگوں کی خدمت میں اگر تبرک پیش کر رہے ہیں تو اس لیے کہ اللہ کے لیے پیش کر رہے ہیں، اللہ خوش ہو کہ مومن کی خدمت میں ہم کچھ کریں. مقصد یہ نہیں ہے کہ لوگ ہم کو کہیں کہ بڑا اچھا حصہ بانٹا. جہاں پہ یہ تصور پیدا ہو جائے کہ ہم کو یہ کہا جائے ہم وہ شرک ہوتا ہے. اور جہاں پہ یہ ہو کہ یہ سارے کام اللہ کے لیے ہے، وہاں پہ توحید ہوتی ہے، للہیت ہوتی ہے. اہل بیت کو اس بات کی فکر نہیں تھی، خود رسول بھی چونکہ صلح حدیبیہ کی بھی گفتگو ہے، رسول کو ائمہ اطہار کو اس بات کی فکر نہیں تھی لوگ ہم کو کیا کہہ رہے ہیں. ان کو اس بات کی فکر ہے کہ ہمارا اللہ ہم کو کیا کہتا ہے، اس لیے کہ لوگوں کا کہا ہوا کل ختم ہو جائے گا. جن لوگوں نے صلح حدیبیہ پہ اعتراض کیا تھا نہ وہ باقی ہیں نہ ان کا اعتراض باقی ہے. اور اگر تاریخ میں اعتراض ہے بھی تو وہ اعتراض کے ساتھ ہے، اس اعتراض پہ اعتراض ہے کہ بھائی آپ نے کیسے ایسی بات کہہ دی، رسول کے لیے کیوں کہہ دی. وہ اعتراض ذلت کا باعث تو ہے، عزت کا باعث نہیں بن پایا. لہٰذا وہ اعتراض بھی ختم ہو گیا، اعتراض کرنے والے بھی ختم ہو گئے. لیکن رسول نے جو صلح کی تھی اس صلح کا فائدہ بھی باقی ہے آج تک، اور جو اس نے اسلام کو ترقی عطا کی وہ ترقی کی بنیاد پہ جو فائدے ہوئے وہ بھی باقی. للہیت میں دوام ہوتا ہے، مادیت کی لائف کم ہوتی ہے، دیکھنے میں خوبصورت لگتی ہے لیکن اس کی مثال، اس کی لائف پانی کے اوپر جو بلبلے ہوتے ہیں. یہ مثال اسی لیے دی جاتی ہے، یا پانی کے اوپر نقش دی اسی لیے جاتی ہے کہ اس کی لائف بہت کم ہوتی ہے، بہت مختصر ہوتی ہے. یہ ہم کو دکھتا ہے کچھ دن، لیکن در واقعی لائف بہت کم ہوتی ہے. یہ جو زندگی ہے بہت نہ کے برابر ہے، اس میں اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے. لہٰذا اب اگر مومنین کے درمیان اختلاف کی صورت پیش آ جائے تو اس میں ہو سکتا ہے کہ کچھ باتیں کرنے میں لذت محسوس ہو، مزہ آئے، لیکن وہ للہیت نہیں ہے، وہ توحید سے ہٹ کے. اور ہو سکتا ہے کہ سینے پہ پتھر رکھ کے ان کے درمیان صلح کرانی پڑے، لیکن وہ صلح ہمیشہ باقی رہنے والی چیز، دائمی چیزیں ہیں، اس میں دوام پیدا ہوتا ہے. اگرچہ اس کے دوسرے، چونکہ ہمارے موضوع میں نہیں ہے اس حد تک اس لیے ہم بات کریں، ورنہ اس کے دوسرے بھی فائدے ہیں. قوم میں جب اختلاف ہوتا ہے تو قوم کمزور ہوتی ہے، اور قوم جب کمزور ہو تو فرد پھر اس میں قوی نہیں ہوتا ہے. ہم قوم کا تو حصہ ہے نا، ہماری پوری قوم کمزور ہے خدا نخواستہ، اور ہم یہ تصور کریں کہ اکیلے ہم اس میں مضبوط ہیں. یہ احمقانہ تصور ہے، یہ جہالت ہے، ہو ہی نہیں سکتا ہے. پوری قوم جب کمزور ہے تو اکیلے ہم کیسے قوی ہو جائیں گے. اور جب اختلاف ختم ہو جائے گا، اتحاد ہوگا تو پوری قوم مضبوط ہوگی. تو جتنی قوم مضبوط ہوگی اتنا تو ہم ہو ہی جائیں گے مضبوط، بھلے ہی کچھ کریں یا نہ کریں. اب اس کے آگے جو ہماری کوششیں ہوں گی وہ ہم کو مزید مضبوط کریں گی. انفرادی جو استحکام ہے وہ اس کے آگے ہم کو حاصل ہوگا. لہٰذا یہ مسئلہ صرف ایک صلح کا واقعہ کا نہیں ہے، اس میں پورا درس چھپا ہوا ہے. انسان کے لیے زندگی گزارنے کا پورا ایک سسٹم چھپا ہوا ہے، پورا ایک نظام چھپا ہوا ہے اس کے اعتبار سے. انسان یہ در واقع کہاں پہ صلح کرنا ہے، کہاں پہ جنگ کرنا ہے، یہ حکمت عملی ہے کہ وہ ان اذہان کے ذریعے سے حکمت عملی تھی کہ جو انسان کو کمال تک پہنچا. انشاءاللہ کل کی گفتگو میں ہم جو شروع کریں گے تو امام حسن علیہ السلام کی صلح پہ تھوڑی سی گفتگو کریں گے. چونکہ بہرحال اس پہ اعتراضات زیادہ ہیں امام حسن کی صلح پہ، بہت زیادہ اس میں پرابلمس ہے، تو تھوڑا سا اس میں مزید طولانی گفتگو کرنی پڑے گی کہ اس کے علل و اسباب کیا تھے، کیوں امام نے صلح کی، صلح میں جو بند تھے وہ کیا تھے، اور واقعی ایک ایک چیز میں امام کی حکمت نظر آتی ہے. پھر یہ جو دو گفتگو ہو جائے گی، اس کے بعد پھر ہماری عملی زندگی سے متعلق جو اس کے رشتے ہیں وہ ہم ایک ایک کر کے آپ کے سامنے بیان کریں گے کہ جو آج کے موجودہ حالات ہیں جو مسلمانوں کے خلاف ہیں، اسلام کے خلاف ہیں. عزیزان محترم، یہ ہماری غلط فہمی ہے. اگر ہم کو ایسا لگتا ہے کہ دنیا میں
ہمارے خلاف کوئی نہیں ہے. ایک بہت بڑے پیمانے پہ مسلمانوں کے خلاف بہت کچھ چل رہا ہے، سازشیں ہیں، حملات ہیں. مطلب یہی آپ دیکھیں نا، ابھی تو یہ باتیں بہت زیادہ کچھ وقت پہلے تک ثابت کرتے تو لوگ ماننے کو تیار ہیں. ابھی کچھ ایسے حادثات ہوئے ہیں کہ جو بہرحال اس باتوں کو ثابت کرتے. ابھی کیا وجہ ہے کہ قرآن کو بار بار جلایا جا رہا ہے؟ کیوں قرآن کو بار بار جلایا جا رہا ہے؟ کیونکہ معلوم ہے کہ یہ جو حکمت عملی اسی قرآن میں ہے. یہ نظام اتنا پرفیکٹ ہے، یہ سسٹم اتنا اچھا ہے. امام علی کا جملہ یاد دلائیں آپ کو، بات نکل رہی ہم ختم کرنا چاہ رہے ہیں. امام علی نے وصیت کی ہے، اللہ اللہ دیکھو قرآن کو تنہا مت چھوڑنا، ایسا نہ ہو کہ دوسری قومیں اس پہ عمل کر کے تم سے آگے نکل جائیں. اس میں اتنی طاقت ہے قرآن میں کہ آپ کو آگے نکال دے. دشمن اسی لیے قرآن سے اتنا ناراض ہے کہ کہیں یہ مسلمانوں کو آگے نہ لے جائے. لہٰذا وہ گلیڈسٹون کا جملہ جو برٹش کا پرائم منسٹر تھا کہ مسلمانوں سے جب تک قرآن کو چھین کے ہم آگ نہیں لگائیں گے اس وقت تک ہم مسلمانوں پہ غالب نہیں ہو سکتے. یعنی ہر طرح کے غلط غلبے سے بچانے کی طاقت قرآن میں موجود ہے. یہ ہماری بات نہیں ہے، یہ ایک مستشرق کہہ رہا ہے، اورینٹلسٹ کہہ رہا ہے نا، اورینٹلسٹ سے تعلق ہے اس کا گلیڈسٹون سے. انشاءاللہ ان چیزوں کو ہم بتائیں گے اپنے جوانوں کو، اورینٹلزم کیا ہے، MI6 یہ باتیں انشاءاللہ آئیں، کیونکہ اس کے بغیر یہ باتیں مکمل ہو نہیں سکتی زمانے کی. اور یہ باتیں کہاں تک پہنچ رہی ہیں یہ انشاءاللہ آپ کی خدمت میں پیش کریں گے. تو یہ جو زمانے کے حالات ہیں، ان حالات سے ہم اس حکمت عملی کے نتیجے میں کتنی آسانی سے جنگ کر کے اس کو فیس کر کے آگے نکل سکتے ہیں. اور ہو رہا ہے وہ، ایسا نہیں ہے. جو لوگ اس نظام پہ عمل کر رہے ہیں پوری دنیا جمع ہو کے ان کے خلاف کھڑی ہوئی ہے، لیکن کوئی مشکل تو بہرحال مسائل تو ہوتے ہی ہیں، لیکن راستہ کوئی نہیں روک پا رہا ہے، رکاوٹ کوئی نہیں پیدا کر پا رہا ہے. بہرحال بات تم نے کہا تھا ختم ہے، لہٰذا ختم ہے. ہم یہیں پہ چند جملے مصائب کے عرض کرتے ہیں. انشاءاللہ کل کی گفتگو امام حسن کی صلح سے آپ کی خدمت میں پیش کریں گے. امام سجاد علیہ السلام کی ایک روایت بعنوان مصائب ہم آپ کی خدمت میں پیش کریں. امام سجاد جب کربلا اور شام کے مراحل کو حل کر کے واپس پہنچے مدینہ تو تاریخ میں ہے کہ امام کے آنسو نہیں رکتے تھے. پانی سامنے آتا تھا تو گریا کرتے تھے، کربلا کا ذکر ہوتا تھا تو گریا کرتے تھے. کوئی بھی ایسی چیز کی جو امام کو کربلا کی یاد تک پہنچا دے تو امام گریا کرتے تھے. گھر میں ہو تو گریا کرتے تھے، باہر ہو بازار میں ہو تو گریا کرتے تھے. کیوں نہ گریا کریں؟ آپ دیکھیں بہت سے ایسے واقعات ہیں، مثلا کوفے میں یا شام میں جب یہ قافلہ گیا ہے تو اگر کسی نے پہچان لیا کہ یہ اہل حرم ہے تو جب دیکھا کہ اہل حرم ان کے سر پہ چادر نہیں تو بے تحاشا دوڑ کے لیا، کچھ چادروں کو جمع کر کے لایا. اہل حرم بغیر چادروں کو جمع کر کے لائی خاتون، بعض روایت ہے، لا کے فوراً دیا. آپ بغیر چادر کے تصور کیجئے کہ جو عام خواتین اس بات کو برداشت نہ کر سکیں کہ اہل حرم بغیر چادر کے، امام سجاد تو اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہوئے ساتھ ساتھ چل رہے. کیسے امام نے برداشت کیا ہوگا؟ جن چیزوں کو عام لوگ برداشت نہیں کر پا رہے ہیں امام نے برداشت کیا ہوگا. حالانکہ امام سے زیادہ اہل بیت کی عظمت کو کون پہچانتا ہوگا، لیکن ان حالات سے امام گزر رہے ہیں اور ان حالات کو دیکھ رہے ہیں. لیکن واقعی کمال صبر ہے امام سجاد کا کہ دین کی بقا کے لیے ان حالات کو کتنی آسانی سے امام نے برداشت کر لیا. ایک روایت میں امام شام میں گزرنے والے مصائب کو بیان کرتے ہیں کہ جب ہمارا یہ قافلہ شام میں گیا، آپ کو معلوم ہے کس طریقے سے شام میں گیا؟ جب یہ قافلہ شام میں گیا ہے تو شام والے عید منا رہے تھے. اتنی خوشی شام میں عام عید میں بھی نہیں ہوتی تھی. کیوں عید منا رہے تھے شام والے؟ یہ پس منظر ذہن میں ہو تاکہ وہ مصیبت کی روایت محسوس ہو. کیوں شام والے عید منا رہے تھے؟ عام عید میں اتنی خوشی نہیں تھی جتنی اس قافلے کے آنے پہ تھی، اس لیے کہ ایک طولانی عرصے سے اہل بیت کے خلاف اتنا پروپیگنڈا ہوا تھا کہ شام والوں کے دلوں میں اہل بیت کے خلاف بغض بھرا ہوا تھا. اس بغض کی ایک مثال ہے کہ جب ایک شامی مدینے گیا، امام حسن کو دیکھا اور دیکھتے ہی برا بھلا کہنا شروع کر دیا. دیکھیں کتنا بغض تھا اس کے اندر.
پورے شام کے اندر یہ بغض تھا لوگوں کے اندر. لہٰذا اب جب ان کو خبر ملی کہ انہوں نے نعوذ باللہ خروج کیا تھا، قتل کیا گیا ہے، ان کی عورتوں کو لایا جا رہا ہے، تو بے انتہا خوش ہو گئے کہ آج تک جس کو ہم نے سنا تھا کہ وہ دین کے خلاف تھا، آج اس کے گھر والوں کا قافلہ لایا جا رہا ہے، اس لیے اتنی خوشی. تو اب جو بغض ان کے اندر تھا وہ بغض کیسے ظاہر ہوا؟ یہ امام کی اس روایت میں ہے. پہلے تو کچھ امام نے ظاہر سبھی مسائل بتائے ہیں، کچھ تو وہ مصیبتیں ہیں کہ جو سپاہیوں کی طرف سے تھیں. امام کہتے ہیں جب یہ قافلہ ہمارا شام کی گلیوں سے گزر رہا تھا تو یہ جو فوجی ہیں یہ کبھی نیزے اور تلوار سے ہم کو اذیت پہنچاتے تھے، جگہ جگہ ہم کو نیزے اور تلواروں سے اذیت پہنچاتے تھے. شام والوں میں جو بغض تھا اس کی شکل یہ تھی کہ شام کی عورتیں اپنے چھتوں پہ بیٹھی ہوئی تھیں، انہوں نے کھولتا ہوا پانی رکھا تھا، آگ جلا کے رکھ لی تھی. جب یہ قافلہ گزرتا تھا تو اوپر سے کھولتا ہوا پانی، جلتی ہوئی آگ پھینکی جاتی تھی. امام فرماتے ہیں کہ ہمارے ہاتھ بندھے ہوئے تھے، ہم اپنے کو بچا بھی نہیں سکتے. ہماری نگاہوں کے سامنے شہداء کے سروں کی توہین کی جاتی تھی. ہمیں یہودیوں اور عیسائیوں کے محلے پہ لے جایا گیا کہ ان کے آبا و اجداد نے تمہارے آبا و اجداد کو قتل کیا ہے، آؤ تم بھی ان سے بدلہ لو. انہوں نے بھی ہم پہ ظلم کیا. ہمیں وہاں لے جایا گیا جہاں غلام و کنیز بیچے جاتے ہیں. اللہ نے ایسا اہتمام کیا کہ وہ اس کام کو کر نہ سکے. آخر میں امام آخری جملہ فرماتے ہیں کہ ہمیں اس قید خانے میں رکھا گیا جہاں اوپر چھت نہیں تھی، دن کی دھوپ، رات کی اوس، اس میں حران یہ خطرہ تھا کہ کبھی بھی ہم کو قتل کر دیا جائے. ایسے عالم میں ہم نے قید خانے میں زندگی گزاری. انا للہ و انا الیہ راجعون. رضا بقضائہ و تسلیما لامرہ. الہی بحق الزہرا و علیہا و بعلہا و بنی. پالنے والے اس مختصر سی عبادت کو قبول فرما لے. پالنے والے ہم سب کو اعمال صالحہ کی توفیق عنایت فرما. بار اللہ اعمال قبیحہ سے محفوظ رکھے. پالنے والے ہمارے گناہوں کو بخش دے. بار اللہ ہمارے مرحومین کو بخش دے. پالنے والے اسلام و مسلمین کے حفاظت فرما. بار اللہ دشمنان اسلام کو نیست و نابود کر دے. پالنے والے ہمارے علماء کا سایہ ہمارے